تو جو آج کا ہمارا وشا ہے وہ اس بات کو روشن کرتا ہے کہ دیکھیے ایک آسمانی بھی پانی ہے اور ایک آسمانی جسم بھی ہے اور ایک زمین کا پانی ہے۔ اب زمین کا بے شک وہ پانی ہے، بے شک وہ خدا نے بنایا اس کو بھی، لیکن وہ زمین کا ہی ہے، اور جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسمی ہے۔ زمین کی چیزیں کبھی روحانی نہیں ہو سکتی، اور روحانی جو ہے وہ جسمانی نہیں ہو سکتا۔ اب لکھا ہے لہو اور ماس کبھی خدا کی بادشاہت کے وارث نہیں ہو سکتے۔ ہے پانی، بنایا خدا نے، لیکن پانی پانی میں بھی فرق ہے۔ ابھی زمین خشک ہے اور زمین پر پانی ہے جس کو ہم سمندر کہتے ہیں، اور زمین جو خشک زمین ہے جس پر ہم رہتے ہیں، اب جو خشک زمین ہے اس کے نیچے بھی پانی ہے۔ تبھی تو ہم نل وغیرہ جب اپنا لگاتے ہیں، گھروں میں موٹر لگاتے ہیں، تو نیچے سے پانی آتا ہے، اس کے نیچے بھی پانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب سمندر ہے اور سمندر کے نیچے بھی زمین ہے، ٹھیک ہے، سمندر ہے، سمندر کے نیچے زمین ہے، جب سمندر کی تہوں میں جاؤ گے اس کے نیچے زمین ہے۔ جس زمین پر ہم بستے ہیں ان کی تہ میں جاؤ گے تو اس کے نیچے پانی ہے، لیکن اس پانی میں فرق کیا ہے؟ یہ پانی زمین ہی ہے، اور خدا لاکھ یہ پانی ہے، یہ پانی آسمانی نہیں ہو سکتا، اس کو خدا زمین ہی کہتے ہیں، اور جو زمین کا ہے وہ زمین ہی کا ہے، اور جو آسمان کا ہے وہ آسمان کا ہے۔ تو ایک آسمان کا پانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو آسمان کا ہے وہ آسمان کا ہے، جو روحانی ہے آسمانی ہے وہ بھی ایک جسم ہے، لیکن جو زمین کا ہے وہ بھی ایک جسم ہے۔ تو یہی آج کا ہمارا وشا ہے، اور اسی وشے پر کلام ہے، اور روح القدس آپ کے ساتھ ہے، اور اس کلام کے وسیلے آپ کے من کی آنکھیں روشن ہوں۔ تو آج کا کلام شروع کرتے ہیں۔ شالوم، مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ زمین کے نیچے بھی پانی ہے، اور پانی کے نیچے بھی زمین ہے۔ تو ہم اسے کیا کہیں گے اور کیا سمجھیں گے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کہ خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا، اور خدا نے خشکی کو زمین کہا، اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے۔ پس خدا نے فضا کو بنایا، اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے پھر ان سے کہا، میں جاتا ہوں اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور اپنے گناہ میں مرو گے۔ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے۔ پس یہودیوں نے کہا، کیا وہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا جو کہتا ہے جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے؟ اس نے ان سے کہا، تم نیچے کے ہو، میں اوپر کا ہوں، تم دنیا کے ہو، میں دنیا کا نہیں ہوں۔
اس لیے میں نے تم سے یہ کہا کہ اپنے گناہوں میں مرو گے، کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے۔ انہوں نے اس سے کہا، تو کون ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتا آیا ہوں۔ مجھے تمہاری نسبت بہت کچھ کہنا اور فیصلہ کرنا ہے، لیکن جس نے مجھے بھیجا وہ سچا ہے، اور جو میں نے اس سے سنا وہ دنیا سے کہتا ہوں کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ آسمانی بھی جسم ہے اور زمینی بھی، مگر آسمانیوں کا جلال اور ہے، زمینیوں کا اور۔ جو جسم سے پیدا ہوا جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا روح ہے۔ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے متحد نہیں رہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہے، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، دعوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفریقیں، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہت کے وارث نہ ہوں گے۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغباتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ ہم بیضا فکر کر کے نہ ایک دوسرے کو چڑھائیں نہ ایک دوسرے سے جلیں، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے۔ مگر جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ جسمانی نیت موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کتابی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ بس وہ سامریہ کے ایک شہر تک آیا جو سوخار کہلاتا ہے، وہ اس کتا کے نزدیک ہے جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا، اور یعقوب کا کنواں وہیں تھا۔ چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا۔ یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آئی۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے۔ اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ مجھے زندگی کا پانی دیتا۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ ہے نہیں اور کنواں گہرا ہے، پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے؟
جس نے ہم کو یہ کنواں دیا اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے مویشی نے اس میں سے پیا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں، نہ پانی بھرنے کو یہاں تک آؤں، اور کوئی شخص نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتا، نہیں تو نئی میں مشکوں کو پھاڑ کر خود بھی بہہ جائے گی اور مشکیں بھی برباد ہو جائیں گی، بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرنی چاہیے۔ اور کوئی آدمی پرانی میں پی کر نئی کی خواہش نہیں کرتا، کیونکہ کہتا ہے کہ پرانی ہی اچھی ہے۔ وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے اور ان میں 2 3 من کی گنجائش تھی۔ یسوع نے ان سے کہا، مٹکوں میں پانی بھر دو۔ پس انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ اب نکل کر میر مجلس کے پاس لے جاؤ۔ پس وہ لے گئے۔ جب میر مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور نہ جانتا تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے پانی نکالا تھا جانتے تھے، تو میر مجلس نے دولہا کو بول کر اس سے کہا، ہر شخص پہلے اچھی میں پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر چکھ گئے، مگر تو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے، جو زمین سے ہے وہ زمین ہی سے ہے اور زمین ہی کی کہتا ہے، جو آسمان سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ یہ لکھا ہے کہ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک لونڈی سے دوسرا آزاد سے، مگر لونڈی کا لڑکا جسمانی طور پر اور آزاد کا لڑکا وعدے کے سبب سے پیدا ہوا۔ ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ عورتیں گویا 2 عہد ہیں، ایک کوہ سینا پر کا جس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ حاضرہ ہے، اور حاضرہ عرب کا کوہ سینا ہے، اور موجودہ یروشلم اس کا جواب ہے، کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے، مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ پس اے بھائیو، ہم اسحاق کی طرح وعدے کے فرزند ہیں، اور جیسے اس وقت جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو ستاتا تھا، ویسے ہی اب بھی ہوتا ہے۔ مگر کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ لونڈی کا بیٹا آزاد کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا۔ پس اے بھائیو، ہم لونڈی کے فرزند نہیں بلکہ آزاد کے ہیں۔ پس اس شریر آدمی کو اپنے درمیان میں سے نکال دو۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔